HS1 نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں۔ بہار میں مسٹر نتیش کمار کی قیادت والی قومی جمہوری اتحاد NDA حکومت نے مرکزی اپوزیشن راشٹریہ جنتا دل RJD کے 3 ارکان کے ساتھ اسمبلی میں صفر کے مقابلے میں 129 ووٹوں سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے تقریباً 1:30 بجے اعتماد کا ووٹ پیش کیا، جس پر 2 گھنٹے سے زیادہ بحث کے بعد ووٹنگ ہوئی، لیکن ووٹنگ سے قبل ہی راشٹریہ جنتا دل RJD، کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتوں کے اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ نامپلی ایگزیبیشن سوسائٹی نے شہریان حیدرآباد کو ایک خوشخبری دی ہے۔ سوسائٹی کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلان میں کہا گیا ہے کہ صنعتی نمائش جاریہ مہینے کی 18 تاریخ تک جاری رہے گی۔ شیڈول کے مطابق صنعتی نمائش 15 فروری کو ختم ہونے والی تھی، لیکن نمائش سوسائٹی نے اعلان کیا کہ صنعتی نمائش کی آخری تاریخ میں مزید 3 دن تک اضافہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جیسے جیسے نمائش کی آخری تاریخ قریب آ رہی ہے، لوگوں کی بھیڑ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نمائش میں کل لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ واضح رہے کہ صنعتی نمائش ہر سال 1 جنوری کو شروع ہو کر 15 فروری کو ختم ہوتی ہے۔ گجرات کے کچھ اضلاع کی ایک عدالت نے مبلغ اسلام مفتی سلمان اظہری کو نفرت انگیز تقریر کے مقدمے میں ضمانت دے دی۔ اظہری کے خلاف 3 مقدمات درج ہیں۔ پہلی FIR کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ مولانا سلمان اظہری کو ضلع کے سمکھیالی قصبے میں تقریباً 2 ہفتے قبل ایک مذہبی پروگرام میں نفرت انگیز تقریر کے معاملے میں ضمانت ملی ہے۔ سمکھیالی پولیس کے سب انسپکٹر وشال پٹیل نے بتایا کہ بھچاؤ جوڈیشل مجسٹریٹ وائی شرما نے مولانا کو ضمانت دے دی۔ پٹیل نے کہا کہ ضمانت ملنے کے بعد اظہری کو راجکوٹ سینٹرل جیل لے جایا گیا، جہاں سے اراولی پولیس انہیں نفرت انگیز تقریر کے تیسرے معاملے میں مڈاسا پولیس اسٹیشن میں درج کر کے حراست میں لے گی۔ 8 فروری کو بھاچاؤ کی عدالت نے سلمان اظہری کو اتوار تک پولیس حراست میں بھیج دیا تھا۔ اتوار کو جب اظہری کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کے وکیل نے ضمانت کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ان کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ ہائی کورٹ نے گورنر کوٹے کے تحت نامزد 2 MLC پروفیسر کودنڈارام اور صحافی عامر علی خان کی حلف برداری پر ہائی کورٹ کے حکم التوا کو 14 فروری تک برقرار رکھا ہے۔ چیف جسٹس آلوک آرادھے اور جسٹس جے انیل کمار پر مشتمل بنچ نے آج دوسرے دن بھی اس کیس کی سماعت کی اور آئندہ سماعت کو 14 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے حکم التوا کو چہارشنبے تک برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ BRS قائدین ڈاکٹر شرون اور ستیہ نارائنا نے گورنر کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ملک کی 500 سرکردہ کمپنیوں کی مجموعی مالیت $2.8 ٹریلین 231 لاکھ روپے ہے، جو سعودی عرب، سوئٹزرلینڈ اور سنگاپور کی مشترکہ مجموعی گھریلو پیداوار GDP سے زیادہ ہے، اور یہ تینوں کمپنیوں کی مجموعی مالیت ہے۔ ملک کی سب سے قیمتی کمپنیاں ان میں ریلائنس انڈسٹریز، ٹاٹا کنسلٹنسی سروس اور HDFC بینک شامل ہیں۔ کانگریس حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد 2 لاکھ نوکریوں پر تقررات کا وعدہ کیا تھا۔ میگا DSC اور دیگر نوکریوں کے لیے عمر کی حد میں مزید 2 سال کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ موجودہ بالائی عمر کی حد 44 سال سے بڑھا کر 46 سال کر دی گئی ہے، لیکن محکمہ پولیس کی نوکریاں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری نے ایک GO جاری کیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں حقہ سینٹرز پر پابندی کا بل منظور ہوا ہے۔ آج ایوان میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو نے اس بل کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں حقہ سینٹرز پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حقہ سگریٹ نوشی سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقے پر پابندی کا فیصلہ 4 فروری کو ریاستی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حقہ سگریٹ سے 1000 گنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک بار جب اس کی عادت ہو جائے تو نوجوان نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کانگریس حکومت نے ریاست تلنگانہ کے نوجوانوں اور عوام کی صحت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام جماعتوں نے بغیر کسی بحث کے ایوان میں حقہ پابندی بل کی متفقہ طور پر منظوری کو یقینی بنایا۔ اس بل کی منظوری کے ساتھ ہی ریاست میں حقہ سینٹرز بند ہو جائیں گے۔
حقے سے متعلق کسی بھی شے کو خریدنا یا فروخت کرنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ سریدر بابو نے بل کو متفقہ طور پر منظور کرنے پر ایوان میں تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔ آندھرا پردیش میں اساتذہ کی جائیدادوں کو پُر کرنے کے لیے ڈی ایس سی کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش حکومت نے 6100 جائیدادوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اہل امیدوار 22 فروری تک ویب سائٹ apdsc.apcfss.in کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ اسی طرح 15 سے 30 مارچ تک امتحانات منعقد کیے جائیں گے، جبکہ 7 اپریل کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ کم سے کم حد عمر 44 سال مقرر کی گئی ہے۔ ایس سی، ایس ٹی اور بی سیز کے لیے حد عمر میں زائد 5 سال کی رعایت دی گئی ہے۔ BRS MLC کے کویتا نے تلنگانہ کے لوگوں کے لیے ہمدردانہ تقرری کے تحت ملازمتوں میں آندھرا پردیش کے باشندوں کی تقرری پر اعتراض کیا۔ انہوں نے پیر کو ریاستی قانون ساز کونسل میں یہ مسئلہ اٹھایا اور اس سلسلے میں فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کے قیام مقامی لوگوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا تھا اور اسی کے مطابق سابقہ BRS حکومت نے بھی قوانین بنائے تھے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔